بتلائی ہوئی موقع محل کی دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دعا ارشاد فرماتے: اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نورانی بنا دے، وفی بصری نورا، میری آنکھوں کو نورانی بنا دے، وفی سمعی نورا، میرے کانوں کو نورانی بنا دے، ویمینی نورا ویساری نورا، میرے دائیں بائیں بھی نورانی نورانی کر دے، وفوقی نورا وتحتی نورا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی نورانی بنا دے، وامامی نورا وخلفی نورا، آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی نورانی بنا دے، اللہم اجعل لی نورا، اے اللہ میرے لیے نور پیدا فرما دے، وَأَعْزِمْ لِي نُورًا، میرے نور میں اضافہ فرما دے، وَأَعْتِنِي نُورًا، مجھے نور عطا فرما دے۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ دعا منقول ہے۔ دل کو نورانی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آنکھوں کو نورانی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر گفتگو ہو چکی۔ تیسرا جملہ ہے وفی سمعی نورا، اللہ میرے کانوں کو نورانی بنا دے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے متعلق ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میرا بندہ جب بھی مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور پھر وہ دعا مانگے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، جن دعاؤں نے قبولیت کے راستوں کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کانوں کو نورانی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میرے کان وہ سنیں جو اللہ کو پسند۔ کانوں کے نورانی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کانوں سے روشنی نکلے گی یا کانوں میں بلب لگ جائیں گے، بلکہ کانوں کے نورانی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پھر کان وہ سنیں گے جو اللہ چاہتے ہیں، اور جب کان وہ سنتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، پھر یہ دین کو سیکھنے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے کہ دین کو سنے گا، علم کو سنے گا، سنت زندگی کو سنے گا، اللہ کے اوامر کو سنے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو علم کے سیکھنے کے راستے پر چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے۔ تو جب کان نورانی بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو دین کی بات سننا اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، اس کو سمجھنا آسان فرما دیتے ہیں، اور اس راستے سے اس شخص کو کے لیے دین پر چلنے کو بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ وگرنہ دین کی بات سننے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، وقت نہیں ہے مولوی صاحب، ٹائم نہیں ہے، مصروف بہت زیادہ ہوں۔ حالانکہ مصروفیت پر غور کیا جائے تو مصروفیت بھی ایسی ویسی خاص نہیں ہوتی، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے محرومی ہوتی ہے، یہ حق بات کو سننے کی توفیق اور صلاحیت اللہ اس سے چھین لیتا ہے۔ پھر یہ شخص غلط سنتا ہے، وہ سنتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، یہ گانا سنے گا، غیبت سنے گا، جھوٹ سنے گا، موسیقی سنے گا، ہر وہ کام اور ہر وہ بات سنے گا،
جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جو کان گانا سنتے ہیں تو ایسے شخص کے دل میں پھر ایمان باقی نہیں رہتا، یہ گانا اس کے دل میں نفاق کو اگاتا ہے۔ کما ينبت الماء الزرع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے پانی کھیتی کو اگاتا، کھیت میں پانی دو تو سبزہ اگاتا ہے، فرمایا یہ دل میں جب گانے کی آواز جاتی ہے تو یہ گانے کی آواز دل کے اندر نفاق کو اگاتی ہے۔ تو جب دل نورانی نہیں ہوں گے، غیر نورانی ہوں گے، پھر وہ کان وہ سنیں گے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں گے۔ پھر ان کانوں کے ذریعے جب یہ غلط سنے گا، گانا سنے گا، تو اس کے دل کے اندر منافقت پیدا ہوتی رہے گی۔ تو جہاں منافقت ہوگی وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے سے اور گانے کی آوازوں سے منع فرمایا، سننے سے منع فرمایا۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو موسیقی کی آواز کان میں پڑی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی اور زور سے دے دی، کچھ بھی نہیں سن رہے، گزرتے چلے گئے، چلتے چلے گئے۔ کافی چلنے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، کچھ سن رہے ہو؟ تو انہوں نے سر سے کہا کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا، تو انگلیاں ہٹا لی، اور پھر فرمایا اپنے شاگرد حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ سے کہ موسیقی کی آواز جب آئی تو میں نے کانوں میں انگلی ڈال دی تھی، اور میں نے ایسا اس لیے کیا کہ ایک دفعہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا تو موسیقی کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی، اور چلنے کے بعد مجھ سے پوچھا آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں آ رہی، پھر آپ نے انگلیاں ہٹا دی۔ تو جب کان نورانی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نور والی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائیں گے جو دل کو نورانی بنا دیں گے، اور جب کان نورانی نہیں ہوں گے تو پھر دل کے اندر بھی نور نہیں آئے گا، اور پھر محرومی اس درجے کی ہوگی کہ صرف اور روشنی سے محروم نہیں ہوگا بلکہ اس کے دل کے اندر تاریکی اور اندھیرا آتا چلا جائے گا، پھر ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ پر جرت کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا، اے اللہ میرے کانوں کو نورانی بنا دے، ان کانوں سے اللہ کے کلام کو سنو، اللہ کی بات کو سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنو، سنت زندگی کو سنو، اور احکامات خداوندیاں کو سنو، اور پھر اس کی خیریں اور برکتیں اللہ عطا فرمائیں۔ آگے ہے اس دعا کے اندر، اے اللہ میرے دائیں کو، بائیں کو، آگے کو، پیچھے کو، اوپر نیچے، ہر سم سے مجھے نورانی بنا دے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں سے فرمایا، جس میں ابلیس کو بھی حکم تھا فرشتوں کے ساتھ کہ سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعین، تمام کے تمام فرشتوں نے ایک ساتھ سجدہ کیا آدم علیہ السلام کی، اللہ کا حکم، الا ابلیس نے سجدہ نہیں کی۔ ابلیس نے اس وقت فوراً اللہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نظر کرم سے اور رحمت سے دور فرمانے کا اعلان فرما دیا، تو ابلیس نے فوراً ایک دعا مانگی، اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے فرمایا دے دی۔ دوسرا پھر اس موقع پر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اور پھر تیرے بندوں کی اکثریت ایسی ہوگی تیری اطاعت نہیں کرے گی، ناشکری کرے گی، شکر نہیں کرے گی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل ارشاد فرما دی. فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے اس دعا کا اہتمام کرو، اے اللہ میرے دائیں بھی نورانی کر دے، بائیں بھی کر دے، آگے بھی کر دے، پیچھے بھی کر دے، اوپر سے بھی نورانی کر دے، نیچے سے بھی نورانی کر دے. تو جب اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نورانیت کا فیصلہ اس کے حق میں ہو چکا ہے، تو پھر شیطان اس کو گمراہ نہیں کر سکے گا. دائیں طرف سے آ کر گمراہی کی کوشش کرے گا، ناکام